اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین قل لا اسلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہہ دے اے میرے حبیب کہ میں ان سے اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے مودت کریں۔ مودت کا لفظ ہی ظاہر یہ کرتا ہے جو محبت سے افضل ہے، یعنی انسان اپنی تکلیف اپنی پریشانیاں دور چھوڑ کر اور محبت اہل بیت کا اظہار کرے۔ یہ عزاداری، یہ مجالس، یہ ذکر حسین، یہ ذکر محمد و آل محمد ہماری مودت کا ایک رستہ ہے۔ میرے مولا حسین علیہ السلام نے کربلا میں وہ موت قبول کی کہ جو نبیوں نے بھی نہیں قبول کی تھی۔ آپ نے وہ قربانی دی کہ جو حضرت ابراہیم جیسے پیغمبر نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی، اور خداوند کریم نے تو جناب اسماعیل کو بچا بھی لیا تھا، اور اس قربانی کو آئندہ کے لیے چھوڑ دیا تھا، اور وہ قربانی ذبح عظیم میرے مولا حسین نے کربلا میں دی۔ وہ میرا مولا حسین کہ جو جوان بیٹے کی لاش پہ نہ رویا، وہ حسین، کربلا کا وہ حسین کہ جو جب بہنوں کو دیکھتا تھا تو تمام آنسو جذب کر لیتے تھے کہ زینب اور پریشان ہو جائے گی۔ وہ وقت بہت مشکل تھا جب مولا علی اکبر کو لے کر خیمے میں آئے تھے اور بیویاں تڑپ کر لاش پر بین کر رہی تھیں، تو مولا حسین اس وقت خیمے کے ایک کونے میں کھڑے ہوئے یہ سوچ رہے تھے کہ میں انہیں خاموش کیسے کراؤں، انہیں صبر کیا حوصلہ کس طریقے سے کن الفاظ سے دوں، اور اپنے تمام آنسوؤں کو پی رہے تھے، صبر کر رہے تھے۔ جوان علی اکبر کے لاش پر کہیں ماں کے بین سن رہے تھے۔ جوان کا جنازہ تو ایسا ہوتا ہے کہ دشمن بھی رو پڑتا ہے، مگر وہ صابر حسین صبر کرتے رہے، اور پھر وہ شب کہ جسے شب غریباں، شام غریباں کہتے ہیں، اس زینب کی، وہ بے چین زینب، وہ بے قرار زینب، وہ مجبور زینب کہ جو سب کچھ گنوا چکی ہے، جو بھائی کو دیکھ چکی ہے اس حال میں جس کے لیے زینب کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی، وہ میری بی بی صابرہ زینب، وہ کفیل سجاد زینب، وہ میری عالمہ اور مظلومہ زینب بی بی، اس جلتے ہوئے خیمے میں سے کتنی ہمت اور کتنا حوصلہ میری بی بی نے کیا ہے۔ کسی کے گھر میں ایک جنازہ ہو تو سارا گھر تڑپ رہا ہوتا ہے، لوگ تسلی دے رہے ہوتے ہیں، یہاں پورا گھر برباد ہو گیا ہے، لٹ گیا ہے، اور زینب حوصلہ کر رہی ہیں، بیویوں کو حوصلہ دے رہی ہیں، اور جلتے ہوئے خیمے سے کمر کی پشت پر سید سجاد کو لے کے آنا، اس جلتے ہوئے خیمے سے کتنا مشکل کام تھا میری بیوی کا۔ میری بیوی نے حوصلے سے لا کے سید سجاد کو اس تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا، اور ساری رات سید سجاد
سجدے میں سر رکھ کے سبحان رب الاعلیٰ کہتے رہے۔ ایسا سجدہ کسی نے نہیں کیا اور ایسا صبر کسی نے نہیں دکھایا۔ اور وہ بی بی زینب کہ جو 11 محرم کو، میں کہتی ہوں کربلا کی شیر دل خاتون، واقعی شیر دل، بیویوں کو حوصلہ دے رہی ہیں، بھتیجوں کو حوصلہ دے رہی ہیں، اور بھائی کی لاش پر صرف یہ لفظ کہہ کے انت اخی الحسین، تو میرا بھائی حسین ہے، اور پھر اپنے بھتیجے کی طرف دیکھ کے صبر کرتی ہیں۔ وہ زینب زندان میں آئی اور وہاں سکینہ کی لاش کو، میت کو دیکھا، اسے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، اس سکینہ کو کہ جسے بھائی حسین یہ کہہ کے گئے تھے بہن میری سکینہ کا خیال رکھنا۔ اور آج زینب کو زندان سے رہائی ملی تو کہا مجھے ایک گھر چاہیے، میں اپنے بھائی کا ماتم نہیں کر سکی، کتنی حسرت تھی میری بی بی زینب کو۔ اور اس گھر میں جا کے جب سر آئے، سب بیویاں سر لے کے بیٹھی ہیں، کوئی ایسی بہن نہ ہوگی جیسی بی بی زینب بہن تھی۔ 2 سر ایسے رکھے تھے کہ جسے کسی بیوی نے نہیں اٹھایا۔ تو شام والی ایک عورت بولی کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے جو سب بیویوں نے اپنے اپنے بیٹوں کے بھائی کے سر لیے رو رہی ہیں، یہ 2 سر علیحدہ پڑے ہیں۔ تو جناب فضہ نے کہا ان کی ماں مری نہیں، ان کی ماں وہ بیٹھی ہے جو بھائی کا سر لے کے بیان کر رہی ہے، حسین تیرے زخمی پیشانی کا ماتم کروں، حسین تیرے زخمی رخساروں کا ماتم کروں، حسین تیرے زخمی سر کا ماتم کروں، حسین تیرے رگوں کا، اس کٹی ہوئی گردن کی رگوں کا ماتم کروں بھائی حسین۔ تڑپ تڑپ کے رو رہی ہے، ان بچوں کی ماں ہے۔ اور پھر میری بی بی نے میرے مولا سید سجاد کے سر پہ امامہ باندھا، کس دل سے امامہ باندھا ہوگا، روتی جاتی ہیں اور کہتی جاتی ہیں سجاد یہ وقت بڑا مشکل ہے مگر حوصلہ کرنا ہے۔ اور پھر تیاری شروع ہوئی کہ واپسی مدینے کی، تمام بیویاں تیار ہیں جانے کے لیے۔ سب نے کہا کہ سکینہ کی قبر پہ جانا ہے، سب بیویاں سکینہ کی قبر پہ ہیں، سب بیویاں باری باری رخصت ہو رہی ہیں۔ اور جب جناب زینب قبر سکینہ پر گئیں تو ایک چیخ کی آواز آئی اور بی بی بے ہوش ہو گئیں۔ جناب فضہ نے کہا سید سجاد تیری پھوپھی بے ہوش ہو گئی ہے۔ میرے سید سجاد کہتے ہیں میری پھوپھی تو بڑی صابرہ ہے، وہ تو کبھی اس طرح سے بے ہوش نہیں ہوئی۔ جناب زینب کو ہوش میں لائے، کہا پھوپھی اماں آپ تو صابرہ ہیں، آپ نے تو اتنے بڑے بڑے ظلم دیکھے ہیں، بابا کو اپنے سامنے ذبح ہوتے دیکھا ہے، آپ بے ہوش نہیں ہوئی، اب کیسے بے ہوش ہو گئیں؟ تو میرے بیوی رو کے کہتی ہیں سید سجاد جب میں سکینہ سے رخصت ہو کے جانے لگی تو ایک دم قبر سکینہ سے آواز آئی پھوپھی اماں بس اتنا بتا دیں کہ میرے بھیا سجاد کی زنجیریں اتر گئی ہیں، میرے بھیا سجاد کے گلے میں زخم تھا، سجاد یہ بہنیں کتنا پیار کرتی ہیں بھائیوں سے، سکینہ کو آج بھی تیرے زخم یاد ہیں، اسے اپنے زخم یاد نہیں، وہ تیرے زخموں کو یاد کرتی ہے۔ سید سجاد رو رہے ہیں، قافلہ تیار ہوا جانے کے لیے۔ جناب فضہ کہتی ہیں سجاد بیٹا تیری ماں رباب سکینہ کی قبر پہ بیٹھی ہے، اس کو لے کے آؤ۔ جناب سید سجاد جب جناب سکینہ کی قبر پر پہنچے تو دیکھا ماں نے دونوں ہاتھوں سے قبر کو تھاما ہوا ہے اور رو رو کے کہتی ہے سکینہ تو کبھی اکیلی نہیں رہی، میں تجھے اکیلا کیسے چھوڑ کے جاؤں؟
اور بیوی بار بار بےتاب ہو کے رو رہی ہے، بیان کر رہی ہے، میرے زخموں سے چور میری بچی، تیری گردن کا زخم ٹھیک ہوا۔ تو میرے مولا سید سجاد نزدیک جا کے کہتے ہیں اماں اب چلیں، رخصت کریں، سکینہ سے رخصت لیں اور چلیں۔ تو میری بیوی چہرہ اٹھا کے کہتی ہے سجاد میں کیا کروں گی جا کے، میری سکینہ بہت اکیلی ہے، مجھے یہی رہنے دے۔ میرے مولا سجاد کہتے ہیں اماں جانا ہے، اور بہت عزت کے ساتھ ماں کو اٹھاتے ہیں، بہن کرتے ہوئے روتے ہوئے بی بی رباب چلتی ہیں، حکم امام ہے۔ اور جب کربلا کے نزدیک قافلہ پہنچا تو جابر بن عبداللہ انصاری وہاں پہنچ چکے تھے اور وہ نابینا ہو چکے تھے، اور ان کی آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا تھا۔ ان کے نوکر نے بتایا انہیں کہ کوئی قافلہ لگ رہا ہے کہ آ رہا ہے۔ جناب سید سجاد نے بھی دیکھ لیا تھا۔ جیسے ہی قافلے کو دیکھا اور سنا کہ کوئی قافلہ آیا ہے، جناب جابر مولا حسین کی قبر کے پاس بیٹھے تھے، قافلے کی طرف دیکھنے لگے کہ کس کا قافلہ آ رہا ہے، مجھے بتاؤ۔ نوکر سے کہا۔ نزدیک جب قافلہ پہنچا تو جناب سید سجاد نے دیکھ لیا کہ جابر ہیں۔ آپ سواری سے نیچے اترے اور کہا کہ یہ میرے نانا کے زمانے کا صحابی ہے، اسے وہیں روک دو، میرے پھوپھیاں میرے ساتھ ہیں۔ آپ جناب جابر کے نزدیک گئے اور کہا میں آپ کا سید سجاد ہوں۔ جناب جابر نے گلے لگانا چاہا تو کہا جابر میرے زخم بہت ہیں، اور جناب جابر رو رہے ہیں۔ اور پھر جناب زینب نیچے اتری، ہر بی بی کو بتایا گیا یہ اس کی قبر ہے۔ میرے مولا سید سجاد سب کی قبر کی نشاندہی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو جناب زینب کہتی ہیں مجھے بھیا حسین کی قبر کے پاس اکیلا بیٹھنے دے، میں کچھ دیر اپنے بھائی سے باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ اور بھائی کے پاس بیٹھ کے کہتی ہیں حسین میں جب تیرے گھر آتی تھی تو کھڑا ہو جاتا تھا، بھیا حسین مجھے گلے لگاتا تھا۔ آج تو زینب سفروں کی تھکی ہوئی آئی ہے، اس وقت تو مجھے کہتا تھا بہن تھک تو نہیں گئی، آج اٹھ کے پوچھتا نہیں کہ بہن کتنی تھک گئی ہے، آج بہن کا حال نہیں پوچھے گا۔ پھر آپ کہتی ہیں سید سجاد جب میں یہاں سے کربلا سے گئی تھی تو مجھے میرے غازی کے جنازے پہ کسی نے جانے نہیں دیا تھا، آج مجھے غازی کے جنازے پہ اس کی قبر پہ لے چل۔ جناب سید سجاد جاتے ہیں اور بی بی کہتی ہیں میرا غازی کا قد لمبا تھا، میرا غازی تو جوان تھا، میری غازی کی قبر کہاں ہے؟ میرے مولا سید سجاد قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں پھوپھی اماں بس یہ قبر میرے چچا غازی کی ہے۔ بی بی زینب رو کے کہتی ہیں اتنی چھوٹی قبر کیسے ہے؟ تو میرے مولا سید سجاد کہتے ہیں اماں ظالموں نے اتنا میرے چچا کو مارا تھا کہ جگہ جگہ میرے چچا کے جسم کے ٹکڑے تھے، جو مجھے ملا ہے چچا وہ میں نے اکٹھا کر کے یہاں قبر بنا دی ہے۔ کربلا میں 3 دن تک ماتم ہوتا رہا، بین ہوتے رہے۔ پھر جناب سید سجاد نے کہا کہ پھوپھی اماں اب کربلا سے روانگی ہے، سب سوار ہو گئے، لیکن ایک بی بی ہے جو قبر حسین پہ بیٹھی بیان کر رہی ہے۔ جناب سید سجاد نے کہا اماں رباب واپس چلیں، اب مدینے جانا ہے۔ تو میری بی بی رو کے کہتی ہیں سید سجاد کون سا مدینہ؟ وہ مدینہ، وہ گھر جس میں میرے مولا حسین رہتے تھے، جس میں میری سکینہ رہتی تھی،
جس میں میرا علی اصغر رہتا تھا وہ کہاں ہے؟ وہ کون سا مدینہ؟ میرے تو اصغر یہاں ہے، میری سکینہ کتنی دور مجھ سے چلی گئی ہے، مجھے یہیں رہنے دے، میں یہاں صبح شام بیٹھی رہوں گی۔ میرے مولا سجاد کہتے ہیں پھوپھی آپ میری ماں کو سمجھائیں۔ جناب زینب نزدیک آئی اور جناب رباب کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں زینب بی بی میری طرف دیکھ، میرا بھی بھائی ہے اور میں برباد ہو گئی ہوں، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں حسین کے بغیر کبھی یہ زندگی گزاروں گی، رباب آؤ میرے ساتھ چلو۔ اور بی بی زینب نے جناب رباب کو سواری پہ سوار تو کیا، لیکن خود روتی ہوئی جاتی تھی اور ماتم کرتی جاتی تھی، کہتی تھی میرے بھائی حسین، یہ زینب جا تو رہی ہے لیکن اب زندہ نہیں رہے گی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بار الہ ذکر کے صدقے سے ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دینا۔ جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دینا۔ اے میرے مولا بے اولاد کو اولاد عطا کر دینا، اے میرے مولا بے روزگار کو روزگار عطا کر دینا، اے میرے مولا مقروض کے قرض ادا کر دینا، اے میرے مولا پریشان حال کی پریشانیاں دور کر دینا، بے گناہ قیدیوں کو رہائی دینا ہے میرے مولا۔ جو بیمار ہیں بیماری صغرا اور جناب سید سجاد کی بیماری کے صدقے انہیں صحت عطا کر دینا، اے میرے مولا ہمارے حال پہ رحم کر دینا۔ وقت آخر میرے امام ہمارے پاس آئے ہیں، میرے مولا روز محشر میں پیاس کی شدت سے بچانا، پاک زہرا کی چادر کے سائے میں رکھنا، مولا علی کے علم کے سائے میں رکھنا، میرے شافی محشر ہماری شفاعت فرمائیں، مولا امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔